السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جتنے لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہماری محنت کا جو ہے ہمیں پھل دیں۔ اس کا پھل یہ ہے کہ ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے، بلکہ ہماری حوصلہ ہمت افزائی کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، ہماری اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے قرآن حدیث کو میں شارٹ میں اور مختصر انداز میں کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ سے ضرور نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلامی تاریخ یعنی اسلامی ہسٹری ہے نا، تاریخ ہسٹری جو بولتے ہیں۔ اصحاب الاخدود، خندق والے۔ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کا بادشاہ اور پوری قوم بت پرست تھی، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اسی جادوگر کے بلبوتے پر حکومت چلتی تھی۔ جب اس کی موت کا قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تامر نامی لڑکا دیا، حق کی تکلیف شروع کر دی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ ایک دن راستے میں راہب ملا جو دین حق پر تھا۔ اس کے ہاتھ پر خفیہ طور ایمان قبول کر کے دین کی محنت کرنے میں لگ گئے، مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو شہر کے تمام لوگ جمع ہو کر مجھے سولی پر لٹکا دے، پھر بسم اللہ رب العالم کہہ کر مجھ پر تیر چلا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا، مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بخلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو اس میں ڈال کر شہید کر ڈالا۔ سورہ بروج میں اس واقعہ کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بروج 30ویں پارے کی سورت ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ نمک۔ اللہ تعالیٰ زمین کے کانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا فرماتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور غمگین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے، جس کو ہم آپ کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ نمک کے بنا تو ہم کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے نا۔ گوشت ہو، مچھلی ہو، کچھ بھی ہو، قیمتی جو ہے سبزی ہو یا قیمتی جو ہے سالن ہو، اگر اس میں نمک نہ ڈالے تو بیکار لگتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ: غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے، ہے نا۔ وہ غسل کے فرائض میں ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو اس جو ہے غسل نہیں ہوگا۔ اگر ہم سمندر میں بھی ڈبکی لگا لیں گے تو بھی غسل نہیں ہوگا، وہ فرض پورا ادا کرنا ہی پڑے گا، اس لیے دھیان رکھیں اس کا۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں۔ بلندی پر چڑھے اور اترے تو یہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے، اونچی جگہ پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔
اب نیچے پہاڑ پہ یا لفٹ کے اوپر سیڑھی کے اوپر تو ایک ہی دعا اللہ اکبر، اور اترنے میں چاہے پہاڑ سے اترو، لفٹ سے اترو، سیڑھی سے اترو، تو سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ یعنی اگر شوہر ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ بھائی ہے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں دل کھول کر سخاوت کے ساتھ خرچہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹ کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس کی بدبو اتنی بری آتی ہے کہ فرشتے جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں جھوٹ کو بولنا فیشن سمجھا جاتا ہے، عقل مندی، ہوشیاری، میں نے اس کو ایڑا بنا دیا، میں اس کو جھوٹ بول دیا، بیوقوف بنا دیا، ہوشیاری سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ہوشیاری نہ سمجھے، بلکہ بہت بڑا جو ہے خسارہ ہے یہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے، اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن آسمان کا پھٹنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن قیامت ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے، مضر یعنی نقصان دہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ، کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کھائی ہو یا خرید و فروخت حاصل کی ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا